کراچی میں ریکارڈ توڑ بارشوں کے بعد تباہی کے اثرات برقرار، مختلف حادثات میں 50 جانیں چلی گئیں۔ شہر میں نکاسی آب کا نظام بری طرح ناکام، نشیبی اور پوش علاقوں کے گھروں میں پانی تاحال موجود، سڑکیں اور انڈر پاسز ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شہر میں پانی کی شدید قلت، کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر سے شدید تعفن اٹھنے لگا۔ سب سے زیادہ ریونیو دینے والے شہر قائد کے باسی بہتری کے لیے صرف معجزے کے منتظر۔ آج سے مانسون بارشوں کا 7واں اسپیل سندھ میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سے منگل تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ پوری قوم کراچی والوں کی مشکلات کا درد محسوس کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اس مشکل وقت میں ایک مثبت پہلو بھی سامنے آیا ہے۔ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت مل کر فوری طور پر کراچی کے 3 بڑے مسائل حل کریں گے۔ کراچی میں نالوں کی صفائی شروع کی جائے گی، نکاسی آب کے نظام پر قائم تجاوزات ہٹائی جائیں گی، شہر میں سالڈ ویسٹ کو ٹھکانے لگانے اور نکاسی آب کا مستقل حل نکالا جائے گا۔ شہر قائد میں پینے کے پانی کی سپلائی کا مسئلہ بھی حل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں بارش کے بعد کی صورتحال پر اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی یوم عاشور کے جلوس کا روٹ کلیئر کرنے کی ہدایت۔ ضلع جنوبی میں پانی کی نکاسی نہ ہونے پر متعلقہ حکام کی سرزنش۔ بولے ٹاور، بات آئی لینڈ، گلشن اقبال، شاہ فیصل، کلفٹن کے مختلف بلاکس میں بھی پانی جمع ہے۔ کے ایم سی کا اربن ڈیزاسٹر ریسپانس یونٹ بھی متحرک نظر نہیں آیا۔ نالوں کی صفائی کی جائے، رکاوٹ بننے والی تعمیرات کو مسمار کر دیں۔ بیشتر علاقوں میں ابھی تک بجلی بحال نہیں ہوئی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو کراچی سمیت تمام اضلاع کے سروے کی ہدایت۔ کراچی کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ متعلقہ اداروں نے صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، چاہتے ہیں کراچی میں سیوریج کا نظام بہتر کیا جائے۔ نواز شریف کی طبیعت اب ٹھیک لگتی ہے، ان کی جان کو خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ حکومت کی جانب سے ان کی واپسی کے انتظامات سے قبل نواز شریف کو اخلاقاً خود واپس آ جانا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں محرم کے جلوسوں پر پابندی ہے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کا وزیر اعظم کو کراچی میں 1 ہفتہ گزارنے کا مشورہ۔ کہا، وزیر اعظم کو وہاں رہ کر مسائل کا جائزہ لینا چاہیے۔ عملی طور پر شہر کی صفائی کے بجائے اپنی صفائی کو اہمیت دی گئی۔ کئی لوگ اقتدار میں آئے اور چلے گئے۔ کراچی ہمیشہ سیاسی بیان بازی کی نظر ہوتا رہا، ہمیشہ اقتدار اور اختیارات کا رونا رویا گیا۔ یہاں پر اختیارات کا مطلب صرف پیسے ہیں۔ ہر سال کراچی ڈوب جاتا ہے، لیکن بیانات صرف یہی آتے ہیں کہ فلاں نے کراچی کو ڈبو دیا۔ جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر فوج کو آنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ کراچی میں بارش تھم گئی مگر بجلی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی۔ بات آئی لینڈ میں گزشتہ 48 گھنٹے سے بجلی غائب۔ ڈیفنس فیز 6 اور 8 میں 3 دن سے بجلی بند۔ بجلی کی طویل بندش سے پانی کی فراہمی، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی متاثر۔ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر پاور بریک ڈاؤن۔ 72 انچ قطر کی پائپ لائن پھٹنے سے کراچی کو پانی کی فراہمی معطل۔ حیدرآباد میں کئی روز سے خراب ٹرانسفارمر ٹھیک نہ کرنے پر آٹو بھان روڈ پر احتجاج۔ حیدرآباد، ٹنڈو الیار، ٹھٹا، بدین، جامشورو کے متاثرہ علاقوں میں برساتی پانی کی نکاسی مکمل نہ ہو سکی۔ شہریوں کا جینا محال ہو گیا۔ دادو میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ ٹنڈو الیار میں جنازے کو قبرستان تک ٹریکٹر پر لے جایا گیا۔ سجاول، چوہڑ جمالی کے مکینوں کا برساتی پانی کی نکاسی نہ ہونے کے خلاف احتجاج۔ تھرپارکر اور میرپور خاص میں 80% سے زیادہ کاشت تباہ۔ 2000 سے زائد کچے کے مقامات متاثر ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان میں بارشوں کے بعد کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ کہتے ہیں گلگت بلتستان میں تیز بارش کے بعد
फसलें और बागात तबाह हो गए। मवासलात की खराबी के बायस मीडिया को नुकसानात रिपोर्ट करने में भी दुश्वारी है। वफाकी हुकूमत NDMA को फाल करे, इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के महकमों को भी फिलफौर फाल बनाया जाए। वफाकी और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत शहरियों की मदद के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए। लाहौर में नून लीग के ज़ेर एहतमाम गम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। एहसन इकबाल ने खिताब करते हुए कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी को याद करें तो अंधेरे मिट जाएंगे। हालात कैसे भी हों, इंसान हक पर डट जाए और जुल्म के सामने इस्तिकामत से खड़ा रहे, यही उसवा हुसैनी है। हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता कि किसी की इबादत गाह को नुकसान पहुँचाया जाए। हम अपनी शनाख्त धुंधला कर छोटे छोटे ग्रोहों में तकसीम हो गए। कुरान को समझ लें तो आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी। मईशत में कर्जों का हजम कम करने के लिए वजारत खजाना मुतहर्रिक। वजारत खजाना का कहना है, हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल अखराजात में नुमायां कमी कर दी। हुकूमत मकामी कर्जा वापस करने की वाफर सलाहियत रखती है। कोरोना की वजह से महसूलात की वसूली और मुआशी तरक्की की शरह बुरी तरह मुतासिर हुई। मुआशी नज़्म व ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी हैं। GIDC एक्ट 2015 के बारे में 13 अगस्त के अदालती फैसले को इश्तिहारात में गलत तरीके से पेश किया गया। वजारत पेट्रोलियम डिवीजन मनफी दावों की तर्दीद कर दी। कहा, इश्तिहारों के जरिए तासुर दिया गया कि इस फैसले से मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। वजारत पेट्रोलियम इस तरह की मीडिया पब्लिसिटी की सख्ती से मजम्मत करती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। इमाराती सफ़ीर ने इंसदाद कोरोना के लिए मौसर हिकमत अमली पर उस्मान बुज़दार के इक़दामात को सराहा। उस्मान बुज़दार बोले, मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमाकार कंपनीज़ को पंजाब में खुशामदीद कहेंगे। पहली बार पंजाब में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना रहे हैं। लाहौर के करीब रावी किनारे नया शहर बसाएंगे। पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए बुज़दार हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है, सूबे भर में फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वासा और PDMA भी अलर्ट है। 2 माह कबल नालों की सफाई शुरू कर दी गई थी। लाहौर में अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक के कामयाब तजर्बे के बाद दीगर शहरों में भी मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा खात्मे के करीब। 24 घंटों में कोरोना से सिर्फ एक मौत सामने आई। 319 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 8,748 हो गई। 2,80,340 अफराद सेहतियाब। मजमूई अमवात 6,284 और मुतासिरीन की तादाद 2,95,372 है। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पूरी कौम कराची के अवाम पर पड़ने वाली मुश्किलात का दर्द महसूस कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में एक मुस्बत पहलू भी सामने आया है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर फौरी तौर पर कराची के 3 बड़े मसाइल हल करेंगे। कराची में नालों की सफाई शुरू की जाएगी। निकासी आब के निज़ाम पर कायम तजावुज़ात हटाई जाएंगी। शहर में सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाने और निकासी आब का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। शहर कायद के अवाम के लिए पीने के पानी की सप्लाई का मसला भी हल किया जाएगा। पूरी कौम कराची के अवाम पर पड़ने वाली मुश्किलात का दर्द महसूस कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में एक मस्बत पहलू भी सामने आया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल पर इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने यौम आशूर के जुलूस का रूट क्लियर करने की हिदायत कर दी। जिला जनूबी में पानी की निकासी न होने पर मुतल्लिका हुक्काम की सरजनिश भी की। बोले, टावर, बाथ आइलैंड, गुलशन इकबाल, शाह फैसल, क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी पानी खड़ा है। KMC का अर्बन डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट भी मुतहरिक नजर नहीं आया। नालों की सफाई की जाए, रुकावट बनने वाली तामीरात को बुलडोज कर दें।
بیشتر علاقوں میں ابھی تک بجلی بحال نہیں ہوئی۔ مراد علی شاہ نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو کراچی سمیت تمام اضلاع کے سروے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں بارشوں کے بعد کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تیز بارش کے بعد فصلیں اور باغات تباہ ہو گئے۔ مواصلات کی خرابی کے باعث میڈیا کو نقصانات رپورٹ کرنے میں بھی دشواری ہے۔ وفاقی حکومت NDMA کو فعال کرے، امدادی کارروائیوں اور بحالی کے محکموں کو بھی فی الفور فعال بنایا جائے۔ وفاقی اور گلگت بلتستان حکومت شہریوں کی مدد کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں بارشوں کے بعد کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں گلگت بلتستان میں تیز بارش کے بعد فصلیں اور باغات تباہ ہو گئے۔ مواصلات کی خرابی کے باعث میڈیا کو نقصانات رپورٹ کرنے میں بھی دشواری ہے۔ وفاقی حکومت NDMA کو فعال کرے، امدادی کارروائیوں اور بحالی کے محکموں کو بھی فی الفور فعال بنایا جائے۔ وفاقی اور گلگت بلتستان حکومت شہریوں کی مدد کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے۔ شہر قائد میں مانسون کے چھٹے اسپیل نے تباہی مچا دی۔ شہر کے مختلف علاقوں کی سڑکوں پر تاحال پانی موجود ہے۔ ملیر ندی میں طغیانی کے باعث کورنگی کاز وے اور کورنگی کراسنگ کی سڑکیں تاحال ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی تاحال موجود۔ ملی ندی میں طغیانی کے باعث کورنگی کاز وے اور کراسنگ کی سڑک تاحال ٹریفک کے لیے بند۔ گلی محلوں اور سڑکوں پر بھی پانی موجود، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ مونسون کے چھٹے اسپیل سے بادل جم کر برسے اور شہر قائد کو پانی پانی کر دیا۔ اولڈ سٹی ایریا، پاکستان چوک، کھردر، بولٹن مارکیٹ، سٹی ریلوے کالونی، صدر، بنڈس روڈ اور رینچوڑ لائن سمیت متعدد علاقوں میں جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وہیں گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ کراچی، لسبیلا، عائشہ منزل، ملیر، قائد آباد، لانڈی سمیت مختلف علاقوں سے بھی بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ مونسون کے چھٹے اسپیل نے شہر کا منظر تبدیل کر کے رکھ دیا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کی صبح مونسون کا نیا سسٹم سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ دوسری طرف شہر میں مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جانب سے بارش سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کراچی کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ملک میں ایسے عنصر موجود ہیں جو آج بھی فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں محرم کے جلوسوں اور مجالس پر پابندی ہے۔ مقبوضہ وادی میں عزاداروں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں۔ ملتان سے حسان شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں سالانہ حسینیہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حسینیت کا فلسفہ سچ اور حق کے خاطر کھڑا رہنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے سختیوں کی وجہ سے جلوس اور مجالس کی اجازت نہ ہے، وہاں عزاداروں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، لیکن انسانی حقوق کے علم برداروں کو یہ تمام تر صورتحال نظر نہیں آتی۔ آج بھی پوری مقبوضہ جموں کشمیر میں آج عزاداری پر پابندی ہے۔ آج وہاں محرم کی اجازت نہ ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کراچی بھی ملتان کی طرح عزاداری کا مرکز ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے کراچی کی حالت ٹھیک نہیں۔ کراچی کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، لیکن متعلقہ اداروں نے آج تک صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ سندھ کے لوگوں سے اور کراچی کے لوگوں سے بالخصوص یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمہ قسم کی امداد وفاقی حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مالی امداد درکار ہوگی ہم وہ بھی کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سردیوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آ سکتی ہے، ہم سب کو کرونا وائرس کے SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ کرونا وائرس کے قابو میں انسانی کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی حاصل تھی۔ کیمرامین طارق چودھری کے ساتھ حسان شیخ، ملتان اب تک۔